کھڑے ہو جائیں. ٹھیک. موضوع کا اہتمام. یہ سارے کے سارے دین کے لیے، ملت کے لیے قائم ہوئے ہیں، اور سارے اداروں کے بانیین مخلص تھے. اپنا اپنا طرز عمل، طرز فکر ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے منہج میں، لیکن سارے ادارے دین کی خدمت کے لیے ہیں اور سب ایک ہیں. ایسے حالات میں یہ کبھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے فضلاء، جو نئے فضلاء خاص طور سے، ان کی تحریروں میں، گفتگوؤں میں ادارتی تعصب کی بو آتی ہے. گویا کسی ادارے سے نسبت ٹھیک ہے، عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے، لیکن اس کے تہ میں اگر دوسرے ادارے کی توہین ذرا سے بھی ہو، استخفاف ہو، تو یہ بالکل اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. تو مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہی تھا کہ انہوں نے کبھی اپنے کو کسی دائرے میں محدود نہیں کیا. وہ ٹھیک ہے، دارالنعمت العلماء، نظر العلماء کی تحریک یہ خود سب کو سمجھنے کے لیے تھی. یہ خود کوئی وہ نہیں تھی کہ ایک مکتب فکر بن جائے، بلکہ وہ سارے مکاتب کو جوڑنے کی تحریک تھی. الحمدللہ اسی نہج پہ چل رہی ہے، اس کو چلنا چاہیے. لیکن مولانا علی بھی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت کی وہ اچھے افراد کی جستجو رکھتے تھے، اور یہی صفت ہم نے دیکھی مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ بھی پورے جہاں بھی جاتے تھے اچھے افراد کی تلاش کے جو کسی کام کے ہو سکتے ہیں یہ کرتے رہتے تھے. حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے یہاں آنے کا کوئی سوال بظاہر نہیں تھا کہ میں نے یہاں پڑھا بھی نہیں تھا، کوئی اس طرح تعلق نہیں تھا. حضرت مولانا کا میرے پاس خط آیا کہ میرے دل میں بات ڈالی گئی، میرے دل میں بات ڈالی گئی ہے کہ آپ کی صلاحیتیں وسیع تر میدان کی طالب ہیں، اور میرے نزدیک آپ کے لیے مناسب ترین جگہ نظرۃ العلماء ادال المصنفین، دونوں کا ذکر اس خط میں ہے، یا نظرۃ العلماء ادال المصنفین. اور میری تجویز یہ ہے کہ اگر آپ قبول کریں، آپ تیار ہوں، تو چند مہینے یہاں کے قیام کریں، ماحول کو دیکھیں، کچھ کام کریں، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں. بہت بڑی شخصیت کی بات تھی. ظاہر مولانا کا جملہ کہ میرے دل میں بات ڈالی گئی ہے، میں نے کہا کہ اب میرے لیے اختیار ختم ہو گیا کہ میں مشورہ کروں، طے کروں. میں نے فوراً لکھا کہ میں حاضر ہوتا ہوں. تو مولانا نے مجھے شروع میں میری تحقیقات نظریات سے مربوط کیا، اور اس میں یہ موضوع چونکہ میرے مضامین الفرقان میں آ چکے تھے، جو میرا مضمون تحریک خلافت پر ہے الفرقان میں شائع ہو چکا تھا، اور اسے مولانا کو نے بہت پسند کیا تھا. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے شائع کیا اس کو، حضرت مولانا علی میاں نے بہت پسند کیا اور اس پہ تحسین کے خط بھی لکھا. تو انہوں نے مجھے موضوع دیا کہ دولت عثمانیہ کا جو دور زوال ہے، خاص طور سے سلطان عبدالحمید ثانی کا دور، اس پہ آپ کام کریں. تو چنانچہ میں نے اسی وقت سے یہ کام شروع کیا تھا. الحمدللہ نوجوانی تھی اس وقت، بہت حوصلے تھے. بہرحال اس کام میں لگا رہا. تو کچھ مزاج میرا ایسا ہے کہ جب کوئی موضوع لیتا ہوں تو پھر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور پھر وقت بھی لگتا ہے اس میں. تو وقت اچھا خاصا لگ گیا، ظاہر ہے اتنے سال گزر گئے. اب مجھے افسوس یہی ہے کہ اگر وہ میرے دونوں بزرگ ہوتے جو اصل محرک و قدرداں تھے اس کام کے، حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، ان دونوں کی دعائیں، ان کی گویا طرف سے حوصلہ افزائی غیر معمولی ہوتی. لیکن اللہ کی طرف سے عقیدہ مقدر ہوتی ہیں. اس درمیان میں حضرت مولانا رابع صاحب، حضرت مولانا واضح صاحب، ان دونوں کو بھی فکر اس موضوع کی تھی. ایک میری کتاب کا جیرا ہوا تھا اظہار الشکوک کا، یہی مہمان خانے کے سامنے. تو مولانا واضح صاحب نے مولانا رابع صاحب سے اس کے بعد کہا کہ ماموں جی نے ایک موضوع مولانا کو دیا تھا، انہوں نے کام تو کر لیا ہے، کچھ کام باقی ہے، تو اگر ایسا ہو کہ کچھ ان کے گھنٹے کم کر کے ان کو یہ کام پورا کرا دیا جائے تو اچھا رہے گا. تو میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ وہ اتنا نہیں باقی ہے کہ گھنٹہ کم کرنا پڑے، انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. لیکن کیا معلوم تھا کہ دونوں بزرگ بھی چلے جائیں گے، ان کے سامنے بھی چیز نہیں آئے گی. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے مقدرات ہوتے ہیں. میں نے جن بحثوں کو چھیڑا ہے، جو چیزیں پیش کی ہیں، ان میں بہت سی بحثیں ایسی ہیں کہ اگر اس وقت کتاب چھپی ہوتی تو کچھ زیادہ ہی مناقشے ہوتے، گفتگویں ہوتی. بہت سی چیزیں ہیں. میں نے محض واقعات کو جمع کرنے پہ اتفاق نہیں کیا ہے، تجزیہ کیا ہے، تبصرے کیے ہیں، اور مختلف چیزیں اس میں لکھی ہیں.
اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کے میرے اندازے تھے، جو باتیں تھیں، وہ واقعہ بن چکے ہیں، واقعات بن کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب بہت کم ایسے پوائنٹ ہوں گے جس پر زیادہ گفتگو کا موقع ہو، تو اللہ کی شاید مصلحت ہی ہوگی اس وقت آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے عالمی حالات، ملکی حالات اور عالمی حالات کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بہت معاون ہوگی، مفید ہوگی۔ اور یہ کتاب ایک دستاویزی کتاب ہے۔ مولانا ابو صاحبان صاحب نے جو تجویز پیش کی ہے وہ مجھ سے یہ کہہ چکے ہیں، اور بڑی اچھی تجویز ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن یہ کتاب تو لائبریریوں کے لیے ہے، ریسرچ کرنے والوں کے لیے۔ میں تو یہ کہوں گا جن کو اللہ نے کچھ وسعت دی ہے، ان کتابوں کو لائبریریوں تک پہنچائیں۔ جو بڑی لائبریریاں ہیں جہاں ریسرچ کرنے والے آتے ہیں، وہاں یہ کتاب پہنچے تو انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا۔ اور طلباء سے میں یہی عرض کروں گا، ابھی سب لوگوں نے عرض کیا کہ بھائی مطالعے سے اس طرح لگیے، مطالعہ اتنا کیجئے کہ آپ کو ہوش نہ ہو۔ حال یہی تھا کہ میں تو دیوبند میں پڑھ رہا تھا، دیوبند میں پڑھنے کے زمانے میں آپ سے عرض کر دوں کہ حیات شبلی ہو اور حیات عبدالحی ہو اور مولانا مغیری کے جو حالات پہ کتاب ہے سیرت مولانا مغیری، یہ سب میں پڑھ چکا تھا۔ ندوہ اور اس کی شخصیات سے اور اس تحریکات سے اس طرح واقف تھا میں، جو میں یہاں آیا ہوں تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں، میں ایک دن جماعت اس میں ایک کلاس میں عالیہ رابعہ میں طلباء سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی تم نے کسی نے سیرت محمد علی مغیری پڑھی ہے؟ ایک لڑکا بھی اس نے نہیں ہاتھ اٹھایا کہ ہاں میں نے پڑھی۔ پھر میں نے کہا حیات شبلی پڑھی؟ میرا عزیزو، اگر ان شخصیات کو آپ نہیں پڑھیں گے، ان تحریکات کو نہیں پڑھیں گے، تو آپ کیا ندوی ہیں اور کیا آپ قاسمی ہیں، کیا فلاں ہیں؟ ان شخصیات کی عظمت، ان کا کام، انہوں نے جو نہج اختیار کیا ہے، ان کو آپ واقف جب ہوں گے تبھی آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو مجلس تحقیقات شریعہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کر گیا ادارہ، اس سے پہلے تحقیقات نشریات، یہ مولانا کا خاص فکر ہے۔ مولانا کا رسالہ نیا طوفان اور اس کا مقابلہ، وہ ضرور پڑھیے۔ وہ طوفان اور تیزی کے ساتھ آ چکا ہے، پوری شدت کے ساتھ ہے۔ تو مجلس یہاں 2 قدم پر آپ کے پاس ہے، وہاں بہت سی کتابیں موجود ہیں جو آپ کے فکر کو جلا بخشیں گی، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ روشنی ملے گی۔ ان کتابوں سے استفادہ کیجیے، اور یہ جو دوسری مشغولیات ہماری ہو جاتی ہیں طلباء کی، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں نے جلد اول میں، اس کی جلد اول دولت عثمانیہ کی تاریخ ہے، اور اس میں نے خاص طور سے ڈاکٹر عزیر صاحب کی جو کتاب ہے دولت عثمانیہ، اس سے کافی استفادہ کیا، اور بھی مراجع میں ہے لیکن بنیادی مرجع وہی ہے۔ اس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے، علمی امانت و دیانت کی بات ہے، جہاں سے استفادہ کیا جائے اس کا گویا ذکر بھی کیا جائے۔ لیکن اس میں کچھ چیزیں اہم نہیں ہیں۔ کتاب کے شروع میں جو مسئلہ فلسطین پر سلطان عبدالحمید ثانی جو مضمون ہے، وہ بہت بنیادی مضمون ہے۔ مسئلہ فلسطین کی بنیادوں کو سمجھنا ہو تو وہ مضمون بہت غور سے پڑھیے۔ اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں یہودیوں کا منصوبہ یہی تھا کہ اگر یہ خلافت قائم رہے گی، جب تک کہ دولت عثمانیہ قائم ہے، خلافت قائم ہے، ہم فلسطین پر اپنا قبضہ نہیں کر سکتے، وہاں ہم جا نہیں سکتے۔ انہوں نے پوری سازش کی۔ سلطان عبدالحمید ثانی جو آخری بااختیار خلیفہ تھے، جنہوں نے پوری کوشش کی اس خلافت کو بچانے کی، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کی، ان کے سامنے پیشکش انہوں نے بار بار رکھی، بڑے آفر رکھے، لیکن سلطان نے بڑی حمیت کے ساتھ اور بڑی ایمانی غیرت کے ساتھ ان تجویزوں کو مسترد کیا کہ ان کو فلسطین میں جگہ دے دی جائے، تھوڑا سا ہم پریشان ہیں ہماری قوم کے لیے۔ تو پوری تاریخ اس میں آئی ہوئی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ جس وقت گرم ہے، اس کی جڑیں اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ اور اس میں تاریخ کے ساتھ ساتھ میں نے جو اصلاحات، وہاں دور اصلاحات تھا، اس کا جائزہ لیا ہے۔ پھر خاص طور سے ایران اور ترکی کی آمیزش، وہ صفوی حکومت تھی، صفوی حکومت جو ہی ایران میں، اس نے گویا عثمانیوں کی پیش قدمی روکی۔ ان کا پیکٹ تھا یورپ سے، ان طاقتوں سے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو شاید صورتحال کچھ دوسری ہوتی۔ اس میں تفصیل سے میں نے لکھا ہے کہ وہ کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اور جلد دوم جو ہے یہ سب سے ضخیم جلد ہے اس کی، اور وہ پوری ہے سلطان عبدالحمید ثانی کے دور خلافت پر۔ سلطان کے جو کارنامے ہیں
انہوں نے جو کام کیے، جو ترقیات دی اس ملک کو، وہ تفصیل کے ساتھ میں نے اس میں علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ بہت کام آیا ہے، جو انہوں نے علامہ شبلی نے سفر کیا تھا، سلطان عبدالحمید ثانی کے دور ہی کی بات ہے، اور اپنا سفر نامہ شائع کیا تھا، وہ بڑی مستند چیز ہے وہاں کے تعلیمی حالات کے تعلق سے، اس سے میں نے بھرپور استفادہ کیا ہے، اور بھی صنعتی سے ترقیات کیا ہوئی، تجارتی کی ترقیات کیا ہوئی، اور ان سب چیزوں کا میں نے اس میں احاطہ کیا ہے تفصیل سے، اور پھر اس میں ریلوے لائنوں کی تعمیر جو انہوں نے کرائی تھی مدینہ منورہ تک، اس زمانے میں سوچئے کہ ان کا جو سلطان کا زمانہ ہے 1876 سے لے کر 1909 تک یا 1908 تک، اتنے پہلے زمانے میں انہوں نے پورے اپنی مملکت کو ریلوے سے جوڑ دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں اب بھی وہ اسٹیشن موجود ہے جہاں پر ٹرین آتی تھی۔ یہ تو جب یہ سب چیزیں ختم ہوئیں اور عربوں نے بغاوت کی اور استعمال ہو گئے تو وہ سب لائنیں اکھاڑ دی گئیں، اس سے ختم کر دیا گیا۔ تو اس میں خاص طور سے ایک باب ہے سلطان عبدالحمید اور تحریک اتحاد اسلامی، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اور خلافت سے جوڑنے کے لیے سلطان نے جو کوششیں کی پوری دنیا میں، ہندوستان میں، چین میں، بلاد عربیہ میں، ان سب کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی یہ خود ایک موضوع ایسا ہے جس پر مستقل کتاب لکھی جا سکتی، تحقیق ہو سکتی ہے۔ میں نے بہت سے موضوعات دیے ہیں، اگر لوگوں میں ذوق ہو تحقیق کا تو اس کو لے کر کے وہ کام کو پھیلا سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور پھر جیسے مولانا ابو صاحبان صاحب نے کہا کہ اس میں جو حصہ تحریکات کا ہے، صہیونیت ہے، ماسونیت ہے، عرب قومیت ہے، ترک قومیت ہے، یہود دونما، جنہوں نے گویا ترکی کو برباد کرنے میں وہاں مصطفیٰ کمال کو لانے میں بڑا رول ادا کیا تھا، اس پر بھی پورا باب ہے۔ تو یہ میری نیت بھی ہے جو آپ مشورہ دے رہے تھے کہ اس کو الگ کتابی صورت میں شائع کر کے جیسے نصاب میں شامل کیا جائے، لوگ اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ وہ چیز بھی ہوگی۔ ایک بات میں عرض کر دوں، سلطان عبدالحمید ثانی اور جمال الدین افغانی، جمال الدین افغانی بڑی شخصیت ہیں اور تحریک اتحاد اسلامی کے حوالے سے وہ سلطان نے ان کو قسطنطنیہ بلایا تھا اور وہاں رہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی اور ان کے تعلقات میں کچھ بعد میں تلخی پیدا ہو گئی تھی، ان کا انتقال وہیں ہوا، طرح طرح کے افسانے تراشے جاتے ہیں، لیکن خود جمال الدین افغانی کی شخصیت پر بہت تہ بتہ پردے پڑے ہوئے تھے، اب بھی ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، کوشش بھی کی ہے، مجھے ایک کتاب ملی ایک ایرانی مصنف کی، اس کا موضوع یہی تھا اور میرے پاس وہ نہیں ہے، ایک ریسرچ اسکالر تھے، وہ لائے تھے، میں نے اس کا فوٹو لیا تھا کہ جمال الدین افغانی کے بارے میں جو دستاویزیں اب تک نہیں چھپی ہیں ان کا، اس کو جو اس نے جمع کیا تھا، اس میں باقاعدہ انہوں نے جمال الدین افغانی نے جو میسنری ہے، جو ماسونیت میں شرکت کرنے کے لیے جو درخواست دی تھی، وہ اس کے فوٹو کاپی بھی اس میں شامل ہے۔ بات کیا تھی کہ میں کوئی قطعی بات نہیں کہتا، یہ جو تحریکات تھیں ماسونیت، اس کا عنوان کیا تھا؟ اخوت ہے، انسانیت ہے، آزادی ہے، ان سب ناموں سے بس اوقات بڑے مخلص لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے تھے اور شامل ہوا کرتے تھے۔ آج بھی ان تحریکات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور مختلف ملکوں میں تحریکات چل رہی ہیں اور ہمارا جو وہ طبقہ ہے، جدید طبقہ، مالدار طبقہ، وہ متاثر ہو کے ان سے جڑتا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ پیچھے کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ دوسری جلد زیادہ ضخیم ہے اور زیادہ اہم ہے مختلف اعتبار سے، اور ٹائم جو لگنے کی بات ہے کہ بھائی وقت لگا تو بھائی ظاہر ہے میری کوتاہی ہے۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں، حسرت موہانی کا جو شعر ہے، غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میری ہمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی، میری ہمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی، شوق میں بلندی تھی، یہ معیار ہو معیار ہو، اور اتنا محنت اس قدر وہ جد و جہد نہیں کر سکا میں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں کون چیز کب آئے۔ اور تیسری جلد اس کی ہے، وہ بھی غیر معمولی ہے۔ میں نے چاہا یہ کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ کتاب تاریخ بن کے رہ جائے، یعنی ہم ماضی کو حال سے مربوط کریں اور حال سے مستقبل کی لیے رہنمائی لیں۔ تو میں نے زوال خلافت کے موضوع کو وہ تفصیل سے، کیا اس کے محرکات تھے، کون لوگ اس میں استعمال ہوئے، مصطفیٰ کمال کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں رہیں، ایک ہیرو کے انداز سے اس کا ذکر
اقبال کی شاعری میں بھی ہے، اور بھی شعراء نے کیا جب انہوں نے کچھ فتوحات کی، لیکن بعد میں بات کھلی تو کچھ بالکل انگریزوں کے ایجنٹ تھے، بالکل انہی کے بنائے ہوئے تھے، تو وہ پورا قضیہ بھی اس میں ہے۔ اور جلد سوم میں ایک کتاب ہے تاریخ دولت عثمانیہ پر، اہم کتاب ہے، بڑے وکیل تھے محمد فرید بک، ان کی تاریخ الدولت العلیہ العثمانیہ ہے، اس کا ایک ایڈیشن آیا تھا جس پر اضافے ہیں، ضمیمے ہیں احسان حقی، ڈاکٹر احسان حقی کے، وہ بڑے اہم ضمیمے ہیں۔ میں نے اس کو سمجھا کہ ان کئی ضمیموں کو میں نے ترجمہ کیا اور شامل کیا، بڑے تجزیاتی ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد الغائے خلافت کے بعد جن حضرات نے کوششیں کی ترکی کو میں اسلام کو باقی رکھنے کی، پلاننگ تو یہ تھی کہ یہ دوسرا اندلس ہو جائے، ایک اندلس ہو چکا ہے، دوسرا اندلس بن جائے، اور ترکی میں ہے یا تو مسلمان عیسائی ہو جائیں یا انہیں ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ کا کچھ اور منظور تھا۔ عثمانی جو ترک قوم کے خمیر میں اسلام تھا۔ مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کی بات لکھی بھی ہے، انہوں نے کہی کہ جب میں ترکی میں گیا تو مجھے فکر ہوئی کہ جو ڈرائیور دیا گیا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس خیال کا ہو، کس مسلک کا ہو، تو اس نے سمجھ لی میری بات۔ اس نے کہا دیکھیے جب معلوم ہو کہ کوئی ترک ہے تو یہ جانیے کہ مسلمان ہوگا، یہ جانیے کہ وہ سنی ہوگا، یہ جانیے کہ حنفی ہوگا۔ اب آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، ترک ہے تو مسلمان بھی ہوگا اور سنی ہوگا اور حنفی ہوگا، یعنی پوری قوم گویا اسلام لائی ہے اور اس طرح سے صحیح نہج پہ چلی۔ تو بہرحال خاتمہ خلافت کے بعد جو حالات پیش آئے، جو آزمائشیں ہیں، اس پہ بھی میں نے لکھا ہے اسی جلد میں، اور اس میں شیخ سعید پیران جن کو شہید بھی کیا گیا، شیخ الزمن سید نورسی، پروفیسر نظم الدین اربکان، اور موجودہ صدر ترکی طیب اردگان کے دور، ان کے ادبات میں بھی میں نے روشنی ڈالی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ مت سمجھیے کہ ترکی بہت محفوظ ہے، بڑے چیلنجز ہیں، بڑے چیلنجز کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی دی ہے، اور بڑی حکمت کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ بس اوقات جذباتی مسلمان جو ہوتے ہیں نا، یہ کیوں نہیں کر دیا، اس مسئلے میں یہ کیوں نہیں کر دیا، لیکن جو عالمی حالات ہیں جو نزاکتیں ہیں، کیا چیز ممکن ہے کیا ممکن نہیں ہے، اس کا خیال کیے بغیر، اور میڈیا ان کا ہے جو چیز بھی اچھال دے چل جائے۔ اب ضرورت میں سمجھتا ہوں، میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ جو الغائے خلافت کے بعد کا دور ہے، اس میں جن شخصیات و تحریکات نے سارے کام کیے ہیں، ان پر ایک کتاب مستقل ایک جلد آنی چاہیے، اس سے بہت سبق ہم کو ملے گا، کیسے وہاں کے لوگوں نے ان نازک حالات میں وہ اسلام کو زندہ رکھا اور اسلامی طاقتوں کو آگے بڑھایا۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ان بزرگوں کی، اور یہ کام اس وقت مکمل ہوا، مجلس تحقیقات و نشریات سے یہ کام شروع ہوا تھا۔ میں نے یہ ان سے مولانا بلال صاحب سے یہ عرض کیا کہ بھئی یہ کام وہیں کا ہے، اگر آپ تیار ہوں آپ لوگ وہاں شائع کیجئے، تو بڑی خوشی سے انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل شائع ہوگی، تو الحمدللہ یہ کتاب شائع ہو کر آ گئی ہے۔ اور میرے لیے میں بہت شکر گزار ہوں جو حضرات تشریف لائے ہیں باہر سے۔ ہمارے دوست مولانا حکیم وسیم اعظمی صاحب، ہمارے ہم سبق ساتھی، بہت بے تکلف دوست اور بہت بڑے مصنف ہیں، یہ لکھنؤ میں رہتے ہیں۔ مولانا ضیاء الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں خیر آباد اعظم گڑھ سے، بڑے صاحب قلم ہیں، بڑا علمی کام انہوں نے کیا ہے۔ اور باقی کیا نام ہے، ادھر ہمارے بغل میں ڈاکٹر حسان صاحب، ان سے کون نہ واقف ہوگا، بھوپال سے بائی روڈ آئے ہیں اتنی مشقت جھیل کر کے۔ یہ ان کے شوق کی بات ہے، حالانکہ میں نے کوئی باقاعدہ دعوت ان کو نہیں دی، ان کو معلوم ہوا کہ اجرا ہو رہا ہے تو اپنی محبت میں تشریف لائے۔ اور مولوی صدیق صاحب ان کا نکاح خانی کوئی چیز طے تھی ان کے ذمہ، وہ نکاح کسی اور کے ذمہ کر کے وہ یہاں تشریف لائے۔ یہ سارے حضرات ہمارے بزرگ عالم مولانا عبدالعلی صاحب تشریف فرمائے، میری نگاہیں وہاں پڑ رہی ہیں۔ یہ گویا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد وہ جو بڑی شخصیت جو اس تحریک کی ہے حضرت مولانا عبدالعلی صاحب کی ہے، اور مجھے ان سے فون سے رابطہ نہیں ہو سکا، میں نے کوشش کی لیکن ان تک اطلاع پہنچ گئی تھی، تشریف لائے۔ یہ سب حضرات شکریہ کے مستحق ہیں ہمارے، تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔